بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ کی جملے فعلیہ کی بحث مکمل ہو چکی ہے، اور اب ہم لوگ فعل اور فاعل کے بعد مفعول کی بحث کا آغاز کریں گے۔ مفعول کی بحث ایک بہت اہم بحث ہے جس میں کئی مضامین ضمن میں آتے ہیں، اور اس کی کئی اقسام بھی ہیں جو جیسا کہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے۔ تو گزارش ہے کہ نہایت توجہ اور انہماک سے آپ لوگ اس سبق کو پڑھیں۔ گرچہ مفعول کو عربی میں یعنی جملے کی ساخت اور بناوٹ میں فضلہ کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اعراب، اس کے استعمالات اور اس کو کس طرح سے جملوں میں یوز کرنا ہے، اس کی ایک کافی تفصیلات ہیں، تو اس کو توجہ سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سبق نمبر 23-24، مفاعیل خمسہ۔ مفاعیل مفعول کی جمع ہے، اور خمسہ خمستن 5 کو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مفعول کی تعداد صرف ایک نہیں بلکہ کتنی ہے؟ 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کا استعمال الگ ہے، اسی لحاظ سے اس کا نام بھی ہے۔ اگر ہم نام سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا استعمال سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کا تعارف کرایا ہے۔ وعلیکم السلام۔ مفعول 5 ہیں۔ پہلا مفعول ہے مفعول بہ، اسی کے متعلق آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ دوسرا مفعول مفعول مطلق۔ تیسرا، ہر مفعول کا جو نام ہے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو ہم لوگ اسی کی بحث میں سمجھیں گے۔ نمبر 3 مفعول فی، نمبر 4 مفعول لہو، نمبر 5 مفعول معہو۔ یہ سب فعل سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 مفاعیل ہیں جن کے نام سب کو یاد ہونے چاہیے، اور یہ بتا رہے ہیں آگے کہ یہ سب فعل سے منسوب ہوتے ہیں، یعنی ان پر عمل کون سی شے کرتی ہے؟ فعل۔ جیسے فاعل کو رفع کون دیتا ہے؟ فعل۔ ویسے ہی مفعول کو نصب کون دیتا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے۔ اب مفعول بہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی مفعول اس شے کا نام ہوتا ہے، اس منصوب شے کو کہتے ہیں کہ جس پر فاعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ واقع ہوتا ہے، یا جس پر فاعل کا عمل ہونے سے کا تعلق رکھتا ہے۔ یہ تعریف اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ مثلا نفی کا جملہ آ گیا تو اب کوئی کہے گا کہ یہ مفعول تو بن نہیں رہا ہے کیونکہ اس پر کام نہیں ہوا ہے۔ مثلا ہم نے کہا کہ ما ضربت زیدن، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ زیدن کو منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مار تو واقع نہیں ہوئی۔ جب مار واقع نہیں ہوئی تو اب اسے منسوب کرنے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ تو اس سے اس وقت کہا جائے گا گرچہ اس پر عمل یعنی ضرب کا عمل زید پر نہیں ہوا ہے، مگر اس جملے کا جو مفہوم ہے وہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب ہم زید کو کیا بنائیں؟ مفعول مانے، ٹھیک ہے۔ ہم زید کو کیا مانا ہے؟ مفعول مانے۔ تو اس لیے ضروری نہیں کہ وہ عمل باقاعدہ حقیقت میں واقع ہوا ہو، بلکہ اگر جملے کا مفہوم اس سے مکمل ہو رہا ہے تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفعول بہ جس پر ڈائریکٹ فاعل کا فعل کیا ہو؟ واقع ہو، وقوع پذیر ہو۔ جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب اس میں فاعل انا کی ضمیر ہے جو کہ ضربہ میں ہی ہے، اور زیدن مفعول بہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مارنے کا عمل ہے وہ زید پر ہی واقع ہوا ہے، لہذا زید کیا ہوا؟ مفعول بہ ہو گیا، اور یہ عمل براہ راست اس پر واقع ہوا ہے۔ کبھی یہ مفعول فعل پر مقدم آتا ہے، کبھی یہ مفعول فعل پر کیا آتا ہے؟ مقدم آتا ہے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ کیا بولتے ہیں، پیچھے تو یہ بتایا ہے کہ فاعل سے مقدم آتا ہے، کیا آتا ہے؟ فاعل سے مقدم آتا ہے۔ جیسے بتایا تھا کہ کیا بولتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ ہے یا وَإِذِ ابْتَلَى؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو اب یہاں پر جو مفعول ہے وہ فاعل سے پہلے آیا، لیکن یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ جو رمضان آنے والا ہے، ٹھیک ہے، تیاری شروع کریے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اب یہاں پر مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے آ رہا ہے اور وجوبی طور پر آ رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے،
پیچھے تو ہم نے پڑھ لیا کہ مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے کبھی کبھی، حالانکہ عموماً فاعل مفعول سے پہلے ہوتا ہے. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مفعول کبھی کبھی فاعل سے پہلے تو ہوتا ہی ہے، فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے زیدن ضربتم، ٹھیک ہے، فریقن کذبتم. تو یہ زیدن اور فریقن یہ کیا ہے؟ مفعول مقدم ہے، اور یہ صرف فاعل پر مقدم نہیں ہے بلکہ خود نفس فعل پر بھی مقدم ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. کہیں پر یہ وجوبی طور پر ہوتا ہے، اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جواز کے طور پر ہوتا ہے. وجوبی طور پر یعنی اسے مفعول بھی ماننا ہی پڑتا ہے، اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اسے آپ مبتدا بھی مان سکتے ہیں اور اسے پیش دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آگے کی بحثیں ہیں جو آپ لوگ آگے پڑھیں گے. لیکن بہرحال ابھی اتنا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی مفعول فاعل سے پہلے ہوتا ہے اور کبھی خود فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں پھر اس وقت؟ مفعول مقدم کہتے ہیں. جب قرینہ پایا جائے تو مفعول بہ کے عامل فعل وغیرہ کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں. جیسے فاعل سے کبھی فاعل آ جاتا ہے اور فعل جو اس کا عامل ہوتا ہے اسے حذف کر دیتے ہیں. ویسے ہی مفعول میں بھی ہے کہ کبھی صرف مفعول کا تذکرہ ہوتا ہے اور جو چیز اس کو نسب دے رہی ہے یعنی فعل، اسے کیا کر دیتے ہیں؟ قرینہ پائے جانے کی صورت میں حذف کر دیتے ہیں. اور کبھی یہ جواز کے دائرے میں ہوتا ہے اور کبھی یہ وجوب کے دائرے میں ہوتا ہے. اور اس کی آگے شرطیں آپ لوگ پڑھیں گے، جیسے اضمار علی شریطۃ التفسیر میں یہ کیا ہوتا ہے؟ وجوبی طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح تحذیر اور منصوب الاختصاص نیچے چار چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو مفعول کا عامل ہوتا ہے، مفعول کا جو عامل ہوتا ہے اسے کیا کر دیتے ہیں؟ وجوباً حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اب ذکر نہیں کرنا ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ الاسد الاسد، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا عامل کون ہے؟ اتقی ہے. کیا ہے؟ اتقی ہے. تو اب کوئی کہے کہ اتقی الاسد اتقی الاسد، تو یہ غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الاسد کے عامل فعل کو حذف کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اور واجب کا مطلب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں بتایا کہ جب قرینہ پایا جائے تو کبھی مفعول بھی کے عامل کو حذف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ جواز کے دائرے میں بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ من ضربتا، تم نے کس کو مارا؟ ٹھیک ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ زیدن. اب یہاں پر جو آپ نے عامل کو حذف کیا ہے وہ واجب طور پر نہیں بلکہ جواز کے دائرے میں کیا. منادہ وہ اسم ہے جس پر کیا ہے؟ حرف ندا ہے. اب یہاں پر دیکھیے اسی کا بیان شروع کر دیا ہے کہ وہ کون سے وہ کون سا مفعول بھی ہے جس کا عامل کیا ہو جاتا ہے؟ وجوبی طور پر حذف ہو جاتا ہے. اس کی کتنی قسمیں ہیں اسی کے کا بیان شروع کیا ہے. تو گویا منادہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. پہلی چیز ذہن میں یہ رکھنی ہوتی ہے. کیا ہے؟ منادہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، یعنی وہ اس پر کوئی عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے. گرچہ اس پر آپ کو پیش دکھ رہا ہو، گرچہ اس پہ آپ کو کیا بولتے ہیں ضمہ دکھ رہا ہو، تو لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. اس کی اصل حیثیت کیا ہے؟ مفعول کی ہے. کیا ہے؟ مفعول کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی وجہ سے منادہ کو کس کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں؟ ان مفعول بھی کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں جن کا عامل کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یا زیدو، یا زیدو کو ہم نے بتایا مفعول ہے، تو آپ نے کہا یہ مفعول ہے تو اس کا عامل کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس کا عامل وجوبی طور پر کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہی اقسام کا بیان شروع کر رہے ہیں جس کے عامل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ منادہ ہے. منادہ وہ اسم ہے جس پر حرف ندا ہے. منادہ خود اسم مفعول ہے. منادی آواز دینے والا، منادہ جس کو آواز دی جائے. نادہ ینادی ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ٹھیک ہے، منادیہ قرآن میں آیا. اور منادہ جس کو آواز دی جائے، یعنی وہ جس کو آواز دے رہا ہے وہ منادہ ہے. میں نے آواز دی تو میں منادی ہوں. مؤذن منادی ہے، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ منادہ ہیں، یعنی ہمیں آواز دی جا رہی ہے. تو منادہ وہ اسم ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ منادہ مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، منادہ وہ اسم ہے جس پر کیا ہے؟ حرف ندا ہے. یہ حرف قائم مقام ادعو محذوف کے ہوتا ہے. تو جو لفظ ہم حرف ندا کا یوز کرتے ہیں، یا حمزہ یا آیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے 5 جو حروف ہیں، یہ سارے حروف کس کے قائم مقام ہوتے ہیں؟ ادعو کے قائم مقام ہوتے ہیں. یعنی آپ بول یا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں معنی کس کے ہوتے ہیں؟ ادعو کے ہوتے ہیں. تو اب ادعو کہا گیا تو ادعو کو کثرت استعمال کے باعث کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. یعنی جب ہم ادعو کے معنی یا سے ہی سمجھ جا رہے ہیں تو ہمیں ادعو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادعو وجوبی طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے.
جیسے ہم کہیں یا زیدو، اصل میں کیا تھا؟ ادعو زیدن، میں زید کو بلاتا ہوں. اب دیکھیے زیدن منصوب تھا، کیا تھا؟ منصوب تھا، یعنی مفعول بھی تھا، اور یہ کیا تھا؟ منادہ تھا. تو جب ادعو کو حذف کیا، یا لے کر آئے، اب اس کی اعراب بدل گیا، اب یا زیدو کہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ زیدو اب فاعل بن جائے گا. وہ کیا رہے گا؟ مفعول ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ مفعول ہی رہے گا، لیکن اس وقت وہ مبنی علی الضم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حالت نصبی میں ہوگا، گرچہ اس پر اعراب کون سا آ رہا ہوگا؟ ضمہ کا آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت ذہن میں رہنی چاہیے. ادعو کو کثرت استعمال کے باعث حذف کر کے حرف ندا کو اس کا قائم مقام کیا. پس منادہ مفعول بھی ہے، اور یہ کئی طرح سے، لہذا منادہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اور یہ کئی طرح سے آتا ہے، یعنی منادہ کئی طرح سے آتا ہے. یعنی اس کے اعراب کی کئی حالتیں ہوتی ہیں. اسی طرح منادہ کبھی مستغاث ہوتا ہے، کبھی جو ہے مندوب ہوتا ہے. یہ ساری قسمیں آگے ہم لوگ پڑھیں گے. فائدہ: حرف ندا 5 ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ. حمزہ کبھی سوال کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی مخاطب کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی آواز لگانے کے لیے بھی آتا ہے. آپ لوگ آگے اس کی کتابوں میں، یعنی نثری کتابوں میں اس کی مثالیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حروف ندا 5 ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ. آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر منادہ مفرد، معرفہ یا نکرہ معین ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. یعنی منادہ جو کہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، جس پر کیا آنا چاہیے؟ نصب آنا چاہیے. لیکن اس پر بتا رہے ہیں کہ اگر جس کو آواز لگائی جا رہی ہے وہ کیا ہو؟ معرفہ ہو. معرفہ ہو یعنی متعین ہو. معرفہ کا کیا مطلب ہے؟ معرفہ ہونے کے ساتھ مفرد ہو. یہاں مفرد کے کیا معنی؟ اکیلا نہیں. اگر ہم رجال کہیں گے تو کیا؟ اگر ہم کہتے ہیں یا رجال تو کیا مطلب ہوگا؟ یہ مفرد ہے یا جملے میں نہ ہو، ہاں، مضاف نہ ہو یا شبہ مضاف نہ ہو. ٹھیک ہے، مفرد میں یہاں کیا مراد ہے؟ کہ وہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے یا عبداللہ، یہ بھی معرفہ ہے، لیکن کیا یہ مفرد ہے؟ مفرد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مفرد؟ کیونکہ یہ مضاف یا شبہ مضاف ہے، یعنی یہاں تو مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں پہلی شرط کیا لگائی؟ کہ منادہ کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد سے کیا مطلب ہے؟ کہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. یعنی وہ تثنیہ ہو، جمع ہو، سب چل جائے گا، لیکن اس میں مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا بتائی؟ کہ مفرد ہونے کے ساتھ معرفہ ہو. معرفہ یعنی متعین ہو. کیا ہو؟ متعین ہو، یعنی وہ علم ہو یا کوئی اور دوسری جو بھی معرفہ کی 7 اقسام ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اگر معرفہ نہ ہو، مفرد ہونا تو شرط ہے، اگر معرفہ نہ ہو تو کیا ہو؟ نکرہ معین ہو. نکرہ معین کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ ہم ایک شخص کو نہیں جانتے ہیں، کیا ہے؟ ہم ایک شخص کو نہیں جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے نیا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کیا کر دیا؟ پوائنٹ آؤٹ کر دیا. جب ہم یا کہتے ہیں تو ہم نے خاص کر دیتے ہیں اس کو. تو اس کو یہ خاص کرنا اور اسے کیا بنا دیتا ہے؟ معین کر دیتا ہے. گویا نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، جیسا ہم نے مبتدا کی بحث میں پڑھا. تو وہ یا کہنا اسے وہ نکرہ مطلق کی حیثیت سے نکل کر کس میں پہنچ جاتا ہے؟ نکرہ معین میں پہنچ جاتا ہے. تو ایسا نکرہ بھی کس کے ضمن میں آ جاتا ہے؟ معرفہ کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں ہوں، یا تو یعنی نمبر ایک مفرد ہو، مفرد سے مراد یہ ہے کہ مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. نمبر دو معرفہ ہو یا نکرہ معین ہو. تو ایسی صورت میں اب ہم اسے کیا دیں گے؟ مبنی علی الضم کریں گے. کیا کریں گے؟ مبنی رفع نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پہ بھی لفظ کون سا استعمال کیا؟ علامت رفع. حالت رفع نہیں، علامت رفع کی حالت پیش ہے اکثر جگہوں پر. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے مبنی علی الضم کہیں گے، گرچہ وہ مبنی علی الضم ہو جائے، لیکن اس کی حالت نہیں بدلے گی. حالت کیا ہے؟ حالت نصبی ہے. ٹھیک ہے، تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. جیسے یا زیدو یا رجلو، تو دیکھیے اس میں دونوں شرطیں پائی جا رہی کہ نہیں؟ زید منادہ ہے، ٹھیک ہے، رجل بھی منادہ ہے. زید مفرد ہے، رجل بھی مفرد ہے. مفرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واحد ہے. مفرد کا مطلب کیا ہے؟ مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے. دوسری چیز بتائی، یا معرفہ ہو یا کیا ہو؟ نکرہ معین ہو. تو زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور رجل کیا ہے؟ نکرہ معین ہے، معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کس کے حکم میں آ گیا؟ معرفہ کے حکم میں آ گیا. لہٰذا اب اسے ہم کیا کریں گے؟ مبنی علی الضم کریں گے. اب یا رجال ہو جائے گا، تب بھی یہ یا رجالو ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ یا رجالو. کیوں؟ کیونکہ مفرد ہے. مفرد کا مطلب یہ ہے کہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں. نمبر دو یہ کیا ہے؟ نکرہ معین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا رجالو. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ جو منادہ کی بحث ہے اسے مکمل کریں گے. آگے آپ لوگ توجہ سے پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.